وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر سورہ اعراف ہم نے کل سے شروع کی۔ اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے یہ سابقہ سورہ مبارکہ کی طرح مکی سورہ مبارکہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں سورہ انعام تمہید تھی اور یہ اس کی تفصیل ہے، اور اس کی تقریباً 206 آیات مبارکہ ہے۔ اور اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ مقام اعراف پہ ہوں گے۔ ان کو قرآن نے مقام اعراف پہ بیٹھنے والے اصحاب الاعراف کہا، جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی اعراف ٹھہرا۔ کل 9 آیات مبارکہ ہم نے دیکھی۔ آج کی آیت مبارکہ سے اپنے مکی ترتیب کے اعتبار سے کسی بھی انسان کو ایک اچھا پیغام سنانے کے لیے بہت سارے طریقوں سے دلائل اپنائے جاتے ہیں۔ ایک بچے کو سمجھانے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، والد کے پاس اور بڑوں کے پاس، ٹیچر کے پاس۔ اسی طرح اللہ نے بھی مکی لوگوں کے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے جو مزاج بہت سینکڑوں سالوں پہ مشتمل اب انبیاء کے پیغام سے دور ہٹ چکا تھا، اللہ نے اس کے لیے آج کا طریقہ یہ اپنایا جو آج کی آیات میں ہے، کہ انسان کی ضروریات کو ریئلائز کروا کر یہ بتلایا کہ تمہاری ضروریات جس نے پوری کی ہیں وہ تم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، اسی پیغام کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ توحید باری کے اس بات کے لیے اور لوگوں تک توحید کا کلمہ پہنچانے کے لیے اللہ نے کوئی فلسفیانہ بڑے بڑے دلائل کا انتخاب نہیں کیا۔ جہاں بھی کیا ہے روزمرہ کی چیزوں سے اس کا استدلال فرمایا ہے۔ آج بھی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم پیغام ربانی کو مانتے نہیں ہو، لیکن یہ تو دیکھو تمہیں زمین میں بسایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے، اور تمہارے لیے زمین میں تمہیں بسانے کے بعد تمہاری ضروریاتی زندگی ساری کس نے پوری کی ہیں؟ اللہ نے پوری کی ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا بھی ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو اس تسلسل کو اس پیغام کی روشنی میں ذرا دیکھیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، واو کا معنی، اور لقد بے شک، تحقیق، یقیناً، مَكَّنَّاكُمْ ہم نے تمہیں سکونت بخشی، ہم نے تمہیں ٹھہرایا، ہم نے تمہیں آباد کیا۔ یہ مکنا اسی سے ہے، تمکین یہ فعل ہے اور 4 حرفوں والا ماضی ہے۔ مکنا وہ 2 ٹھہرے، مکنا سب ٹھہرے، مکنو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ مکناکم ہم نے تمہیں آباد کیا، فی الارض زمین میں، وجعلنا لکم فیہا معایش، واو کا معنی، اور جعلنا ہم نے مہیا کر دیے، ہم نے بنا دیے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس زمین میں، معایش زندہ رہنے کے اسباب۔ عاشا یعیشو کا معنی ہوتا ہے زندہ رہنا، اسی سے پورا فعل نکلا ہے جس سے ہم عیش و عشرت کا لفظ بولتے ہیں۔ تو معایش زندہ رہنے کے تمام اسباب، اور انسان جس دور میں بھی رہا ہے اس کی زندگی کے سارے اسباب اللہ نے اس کو فراہم کر دی۔ آج انسان اس دور میں ہے کہ پہلے دور سے لے کر اب تک میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جتنے زندہ رہنے کے اسباب آج ہیں اتنے پہلے نہیں تھے۔ آپ میڈیکل سائنس سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی تربیت تک اگر دیکھ لیں تو انسان کو جو سہولتیں آج ہیں وہ اس سے پہلے کبھی میسر اس کو نہیں تھی۔ وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قلیلاً بہت تھوڑے ہی ہیں، ما جو تشکرون تم میں سے شکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور دلائل دینے کے لیے اور اہل مکہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی بیسک نیڈز کے طور پر ان کو اپنی ذات کی ریئلائزیشن کروائی ہے۔ بھائی تمہیں زمین میں آباد میں نے کیا، ضروریات زندگی بھی میں نے فراہم کی، اور پھر اس سے اگلی بات انسان کی اپنی ذات میں اٹ سیلف اس کو یہ بتلایا کہ تو کتنی بڑی چیز ہے، یہ بھی تو تجھے جس نے بنایا ہے وہ تمہارا خالق ہے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اب انسان کو اس کی اپنی عظمت اللہ بتلا رہا ہے کہ صرف تجھے زمین میں بسایا نہیں، زندہ رہنے کے اسباب ہی نہیں دیے، بلکہ بہترین کمال تیری تخلیق کر دی۔ واو اور لقد بے شک، تحقیق، ویریلی، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم ثم پھر صورناکم تمہاری شکل و صورت بنا دی۔ اگر سیدھا ہی انسان ہوتا جیسے ایک اے سی ہمارے سامنے یا ایک فریج کی کیفیت میں چیزیں کھڑی ہوتی ہیں تو انسان کا حسن و جمال کوئی نہ رہتا۔ اس نے جو چیز جہاں مناسب لگتی تھی لگا دی، آنکھیں جہاں مناسب تھی وہیں پہ لگائیں، ہاتھ جیسے ہمارے جسم کے بینڈز آپ دیکھیں، ان کے اندر وینز کا سسٹم دیکھیں، مسلز کو آپ دیکھیں، اللہ نے ہر چیز کو کمال طریقے سے پیدا کیا۔ ہمیں دیکھیں گرمی میں اپنے ایک چھوٹے سے کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں ایک اے سی کی ضرورت ہے، اور شدید سردی میں ہمیں تاپنے کے لیے ایک ہیٹر یا کسی گرم کرنے والی تاپنے والی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں خالق کا نظام کیسا ہے، جتنی میری باڈی کو گرمی چاہیے اللہ نے خود کار سسٹم کے تحت وہ مجھے فراہم کر دی، جتنی مجھے ٹھنڈک چاہیے اس نے خود کار سسٹم کے تحت کر دی۔ ہم دنیا کی ہر سہولت پے کیے بغیر نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت ہمیں گاڈ گفٹڈ دے دی ہے، ہم اللہ کی نعمتوں میں سے کسی چیز کا کچھ بھی پے نہیں کرتے۔ آپ ذرا اس بندے کو دیکھیں جو بیچارہ ڈیالسس کرواتا ہے، گردے واش کرواتا ہے، تو کتنا اس کی زندگی روزانہ بنتی ہے، روزانہ جیتا ہے، روزانہ مرتا ہے، لیکن یہ خود کار نظام اللہ کا چل رہا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم آرٹیفیشل چیزیں لاتے ہیں، لاکھوں روپے کی مشینیں آتی ہیں، انسان جاتا ہے 3-4 گھنٹے کے پروسیس کے بعد واپس آتا ہے، یعنی چھوٹی سی انسان کو پرابلم ہوئی نہیں اور انسان اپنی حقیقت سے شناسا ہوا نہیں۔ تو دو چیزیں اللہ نے اپنی طرف بندے کو بلانے کے لیے رکھی کہ پیدا تمہیں ہم نے کیا اور تمہاری خاص شکل و صورت بھی بنا دی۔ ثم پھر قلنا ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ فرشتوں کو اسجدو تم سجدہ کرو لآدم آدم کو۔ اتنی کمال تخلیق کے بعد پھر تم یہ کہا گیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، ثم ترتیب کے لیے، ثم ترتیب کے لیے پہلے تمہاری تخلیق کی گئی، پھر تمہاری شکل و صورتیں بنائی گئی۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی ایک جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کا بھی رد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی جو ہے وہ ارتقائی شکل ہے، لیکن اللہ فرما رہے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم صورناکم پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں۔ لیکن دنیا کی تھیریز اور نظریات ذرا دیکھیں کہ جو عقل انسانی سے بھی بہت دور ہیں۔ بھائی اگر انسان بندر کی ارتقائی شکل ہے تو آج پھر وہ ارتقائی شکل کدھر ہے؟ آج بھی تو انسان اسی خود کار نظام کے تحت اللہ کے سسٹم کے تحت باپ کے نطفے سے اور ماں کے رحم سے ہوتا ہوا آتا ہے، وہ گریجولی منازل طے کرتا ہے اور پھر ایک خاص وقت کے بعد اللہ اس کو اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں ان ساری تھیوریز کا بھی رد ہے جو جدید دور میں کچھ فلاسفرز نے لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو ثم صورناکم پھر ہم نے شکل و صورت بنائی خاص جو چاہیے تھی۔ اور دیکھیں اللہ کی توحید پہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ اربوں انسان، اور انسان کا چہرہ کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں 6x8 کا انسان کا چہرہ ہے عموماً ایک ایوریج اگر نکالیں، لیکن یہ 6x8 کی انجینئرنگ میں اربوں انسان اب بھی دنیا میں ہیں اور کھربوں چلے گئے ہیں، لیکن انسان کی انسان سے شکل نہیں ملتی، بلکہ شکل تو بڑی دور کی بات ہے اور بہت انسان کا کچھ فیس تو ہے، لیکن ایک تھم امپریشن انسان کا کتنا سارا ہے، وہ انچ بائی انچ کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اربوں انسانوں میں سے ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور جب اہل مکہ یہ انکار کرتے کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھائے گا تو اللہ نے فرمایا تم تو بہت بڑی شخصیت ہو، جو تمہارے انگوٹھے اور پورے ہیں انگلیوں کے، میں ان کو بھی ایسے ہی زندہ کر دوں گا جیسے پہلے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی تخلیق ہے۔ لیکن انسان کس پہ توجہ دیتا ہے؟ اللہ نے ہماری جو سکن ہے اس کی 2 کیفیتیں بنائی ہیں، ایک ہماری ڈیڈ سکن ہے اور ایک جو ہے وہ ہماری زندہ جلد ہے۔ زندہ جلد کیا ہے؟ تھوڑا سا انسان کو زخم ہوتا ہے تو انسان کو درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسان اسی جلد کے ساتھ آب و ہوا میں پھرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ جو ہماری ظاہری جلد ہے یہ ہماری ڈیڈ سیلز ہیں، تو ہماری ساری توجہ انہی کو نکھارنے پہ ہوتی ہے، حالانکہ جو اندر اللہ نے ہمارے لیے زندگی اور حیات کا سامان رکھا ہے اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے۔
میں انسان میک اپ کرتا ہے، کریم لگاتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، لیکن یہ سارا اس سکن کے لیے ہے جو ڈیڈ ہے، لیکن تھوڑی سی اس کے اندر آپ کو زخم ہوا نہیں تو جو زندگی کے آثار تھے جلد کے نیچے انہوں نے انسان کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو ایک ایک بات کے اندر اللہ نے بڑی گہرائی رکھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ایک خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، ثُمَّ پھر صرف بنایا ہی نہیں، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو کہا، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو۔ اب یہ اسجدو امر ہے، ہم فعل ماضی اور مضارع پہ پہلے توجہ دیتے آئے ہیں، تو ساجدہ یسجدو سے امر بنا ہے اسجد، تو ایک سجدہ کر، تم دو سجدے کرو، اسجدا تم سب سجدے کرو، اسجدو تو ایک عورت سجدہ کر، اسجدی تم دو عورتیں، اسجدا تم ساری عورتیں، اسجدنا تو یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر کا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا سارے سجدہ کرو آدم کریم کو، فسجدوا الا ابلیس فاکمن، بس سجدوا سجدہ کیا سب نے، الا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، لم یکن من الساجدین، لم یکن وہ نہ تھا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ نہ ہوا، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں اگلی آیات مبارکہ سے اہل مکہ کو اس واقعے کے بعد، اس واقعے کے تناظر میں ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہارے تک پہنچایا ہے پیغام ہدایت، تم دلیلیں اوپری دیتے ہو، تمہیں کہا گیا کہ پیغام مانو، تم کہتے ہو کہ جی ایک یتیم بچہ جس نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، ہم اس کی بات کو کیسے مان لیں؟ اگر کوئی نبی آنا ہی تھا تو وہ فرشتے آ جاتے یا کوئی بہت بڑا سردار نبی بن جاتا۔ اب اس آیت کو اور قصہ آدم کو اللہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اللہ ان کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہے کہ تمہارا یہ آرگو ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کہا جاتا ہے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، تم کہتے ہو جی یہ بڑے گھرانے کا آدمی نہیں ہے، اگر نبی آنا ہوتا تو کوئی فرشتہ آ جاتا یا کوئی بہت ایک ایسی چیز آ جاتی جو ہمارے اندر سے نہ ہوتی، ہم پھر کہتے کہ یہ تو بہت بڑا پیغام تھا تو کوئی بڑی شخصیت لے کر آئی۔ اللہ فرما رہا ہے جیسے تمہارا آرگو ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی ابلیس کا آرگو بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا، میں نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا جی تو نے مجھے بہتر چیز سے پیدا کیا ہے اور آدم کو بہتر چیز سے پیدا نہیں کیا۔ جب اسے کہا گیا کہ تجھے کس سے پیدا کیا گیا، کہتے تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جیسے یہ اس کی دلیل ٹھیک نہیں تھی، بھائی آگ کو فضیلت کیوں مل گئی؟ آگ تو چیزوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، مٹی چیزوں کو بقا بخشنے والی ہوتی ہے۔ آپ آگ کے اندر ایک بیج پھینک دیں مکئی کا، گندم کا، سیب کیلا کسی چیز کا تو وہ جلا دے گا، لیکن اگر آپ اس چیز کو مٹی میں دبا دیتے ہیں تو وہ مزید پنپنے کا اس کے اندر طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ تو یہاں اس آیت کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کی دلیل ٹھیک نہیں تھی ایسی اہل مکہ تمہاری دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی شیطان کو کس نے کہہ دیا تھا کہ آگ فضیلت رکھتی ہے؟ آگ تو چیزوں کو ختم کرتی ہے، مٹی چیزوں کو بڑھاتی ہے، وہ اس کا سبب بنتی ہے، بڑھوتری کا سبب بنتی ہے۔ لہذا یہ تمہاری دلیل اہل مکہ ٹھیک نہیں ہے جیسے ابلیس کی دلیل ٹھیک نہیں تھی۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آپ ترجمہ آپ نے خود فرمانا ہے، مفہوم میں نے عرض کر دیا ہے اور بہت آسان الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں آتا نہ ہو۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک تجھے کس چیز نے منع کیا، اللہ تسجدہ، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہ، تسجدہ تو سجدہ کرے، اس کو ملا کے کہہ دیا گیا اللہ تسجدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان سے جب کہا گیا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتو کا، اذ جب امر تو میں نے حکم دیا، کا تجھے جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ قال تو شیطان نے کہا انا خیر میں بہتر ہوں، من ہو اس سے، یہ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ ناؤن کی طرف جا رہا ہے اور ناؤن ہے آدم۔ تو میں ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اس آدم کو پیدا کیا، من طین مٹی کے کیچڑ سے، مٹی سے اور کیچڑ سے اس کو پیدا کیا، لہذا بہتر تو میں ہوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جب اس کو بھی بہتری کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ بہتر تو مٹی تھی، بہتر آگ تو نہیں تھی،
کیونکہ مٹی کے اندر زندگی کا شعور ہے اور آگ کے اندر موت کا شعور ہے، وہ چیزوں کو ختم کرتی ہے، مٹی ان کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ تو جیسے اس کی دلیل غلط تھی، اہل مکہ تمہارے دلائل بھی غلط ہیں، یہ تمہارے رانگ دلائل ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج فانک من الصاغرین۔ اب ایک پنشمنٹ کا تصور اللہ دے رہا ہے کہ جیسے ابلیس کو اور اس کو سزا ملی تھی، اسی طرح اہل مکہ تم بھی اگر پیغام ربانی کو نہیں مانو گے تو تمہیں بھی پھر انسانیت کی معراج سے نیچے آنا پڑے گا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط اتر جاؤ، فا کا معنی پس اور ہابط یہبط سے امر ہے اوہبط، اور فا کو جب ساتھ میں لایا تو اس کا حمزہ گر گیا تو بنا فاہبط تو اتر جا، ہابط یہبط اور ہابط یہبط، فاہبط تو اتر جا، منہا یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فا کا معنی پس ما یکون نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لکا تیرے لیے، ان تتکبر کہ تو تکبر کرے، تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے، تجھے سوٹ نہیں کرتا کہ تو غرور کرے اور تکبر کرے، فیہا یہاں رہتے ہوئے، لہذا فخرج نکل جال، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے۔ صاغر کا عربی ترجمہ عربی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ صاغر اس ذلت والے مقام کو کہتے ہیں کہ جس ذلت اور پستی پہ رہنے والا خود خوش ہوتا ہو، یہ مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے، اور ڈکشنری عربی کی جو ہے قاموس اس نے یہ معنی لکھا ہے کہ صاغر وہ ہوتا ہے الصاغر الراضی بالمنزلۃ الدنیہ، جو اپنی کمینگی کی منزل پر خود خوش ہو، اس کو عربی میں صاغر کہتے ہیں۔ تو شیطان چونکہ خوش تھا اس بات پہ کہ میں بہت بڑا ہوں، آدم بڑے نہیں ہیں، لہذا اللہ فرما رہے انک من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو چھوٹوں میں سے ہے، لہذا تو یہاں سے اتر جا۔ اب اس ڈیبیٹ کا بیان ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ سورت کون سی ہے؟ آراف مکی، اور اہل مکہ کو بات سمجھائی جا رہی ہے، ان کا جو رویہ تھا معاندانہ اور دشمنانہ، اس کے بعد ان کو مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے شیطان نے آدم سے دشمنی کی تھی اور پھر بھی کامیابی میں نے آدم کو دی تھی، اسی طرح یہاں میرے نبی کا پیغام تم نہیں مان رہے ہو، اپنے بڑے پن میں بیٹھے ہو کہ میں ابو جہل ہوں، میں ابو لہب ہوں، ہمارے بڑے تجارتی مراکز ہیں اور ہم بہت بڑے لوگ ہیں، تو تمہیں بھی شکست ہونی ہے اور میرے نبی کو میں نے ضرور فتح عطا فرما دینی ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، قال وہ بولا، شیطان بولا، انظرنی مجھے مہلت دیں، الی یوم اس دن تک یبعثون جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب ذلت پہ انسان آتا ہے اور ہٹ دھرمی پہ آتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے جیسے ابلیس نے ہٹ دھرمی پہ آ کر پھر کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے اللہ تاکہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے بھی مہلت ہے، میں بھی اپنا کام کرتا ہوں، میرے بندے بھی اپنا کام کرتے ہیں، تو اپنا کام کر، تیرے ماننے والے اپنا کام کریں گے۔ لیکن اس پورے قصہ آدم و ابلیس میں آپ مکی ماحول کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کی جو ہے جنگ، اس کے اندر فتح اللہ ہمیشہ حق کو دیتا ہے۔ اور اللہ نے قصہ آدم و ابلیس تقریباً 7 صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر بیان کیا۔ سورہ بقرہ کو دیکھیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بھی بیان ہوا، لیکن وہاں بھی قصہ آدم و ابلیس سے دلائل پکڑے گئے ہیں اور اپنی نوعیت کی وہاں الگ بات کی گئی ہے، یہاں اپنی نوعیت کی الگ بات کی گئی ہے۔ قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے ہوں میں سے ہے، من المنظرین منظرین نہیں ہے، منظرین تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، تو جتنی مہلت مانگتا ہے تو جا اور قیامت تک لوگوں کو گمراہ کر۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب جیسے ضد برائے ضد جملے بولے جاتے ہیں تو ابلیس اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے، قال کہنے لگا، فبما فا کا معنی پس، با کا معنی بدلہ واسطہ، ما اغویتنی جو تو نے مجھے ہدایت سے دور کیا اور مجھے میں مایوس ہوا جس بات سے، اس وجہ سے لأقعدن، کل ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ ہر وہ ورب جس کے آخر میں نون ثقیلہ آ جائے، نون ہو، نون کے اوپر شد ہو، تو وہ ورب کے معنوں کے اندر انتہائی تاکید پیدا کر دیتا ہے، اور لام اگر زبر کے ساتھ شروع میں ہو تو یہ لام بھی تاکید کا لام ہوتا ہے، تو لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، لام کو بھی اڑا دیں، نون کو بھی اڑا دیں تو باقی کیا بچا؟ اقعدو، اقعدو یہ جو زبر تھی یہ لام کی وجہ سے آئی، تو قعدہ یقعدو کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، عربی میں بینچ کو مقعد کہا جاتا ہے، جس ڈیسک اور چیزوں پہ ہم بیٹھتے ہیں، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں آخری رکعت میں بیٹھنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟
قعدہ، تو قعدہ یقعد کا معنی ہے بیٹھنا. تو شیطان یہ کہتا ہے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اے میرے خالق، لاقعدن، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا، لہم، یہ جو انسان ہے آدم اور آدم کی اولاد ہے، صراطک، تیرے راستے کے اوپر، جو راستہ آدم اور اولاد آدم چل کر تیرے پاس آئے گی میں ان راستوں کے اوپر بیٹھوں گا. اور صراطک المستقیم، مجھے یہ احساس ہے کہ تیرا راستہ سیدھا ہے لیکن میں اس پہ مل مار کے بیٹھ جاؤں گا، اور جو انسانیت تیرے راستے، اس راستے پہ چلتے ہوئے تیری طرف آئے گی میں اس کو گمراہ کروں گا. اور کہاں کہاں سے گمراہ کروں گا؟ انسان جب جا رہا ہو تو کوئی چیز دائیں طرف سے آ جائے، کوئی بائیں سے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، تو چاروں طرف سے اس نے قسمیں اٹھائیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ثم، پھر، لآتینہم، یہاں بھی وہی اصول ہے، عطایاتی کا معنی ہے آنا، اور لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اور ہم سے مراد اولاد آدم ہے. لآتینہم، شیطان کہتا ہے میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، من سے، بین ایدیہم، ان کے آگے سے، میں ان کے آگے سے بھی ان کو آ کے ڈیپ ٹریک کروں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی آ کر. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے آگے پیچھے سے آئے گا، یہاں مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں سارے اللہ کی رضا کے لیے، اور ہماری ابدی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. آگے سے گمراہ کروں گا یعنی میں یہ کہوں گا کہ مستقبل، کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. میں کہوں گا انہیں اسی میں منہمک رہو، اتنی دور کی کیا سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تم زندہ کیے جاؤ گے، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ میں آگے سے بھی ان کو بہکاؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی ان کو بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے بھی ان کو بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے بھی. یمین اور شمال یہ دونوں سمتوں کے لیے ہے. ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں چاروں طرف سے ان کو ضرور بہکاؤں گا. اور پھر میں قسم اٹھاتا ہوں، شیطان کہتا ہے ولا تجد اکثرہم شاکرین، ولا تجد، اور اللہ تو نہیں پائے گا، تو نہیں دیکھے گا، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوں گے، الشاکرین، جو شکر کرنے والے. اللہ تو نہیں دیکھے گا کہ اکثر لوگ شکر کرنے والے ہوں گے، اکثر لوگ ناشکرے بنیں گے. میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا، لہٰذا اللہ تو نہیں دیکھے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا، بلکہ اکثر وہ ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے. لیکن شکر کیا ہے؟ ہمارا دل اللہ کی نعمتوں کی ریئلائزیشن کے بعد اس کا خیال اپنے دل میں لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا قلبی شکر ہے. اور ایک اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہماری زبانوں پہ ورد ہونا چاہیے اللہ کا، اس کے رسول کی ذات کا. اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں یہ اپنی ذات کے لیے چلنے کے بجائے کہیں اللہ رسول کے احکامات کے لیے بھی چلیں. لہذا قلبی شکر، لسانی شکر اور عملی شکر جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں لازم ہے. نماز ہمارے اوپر کمپلسری ہے، یہ ہمارا اضافی معاملہ نہیں ہے. نماز کمپلسری ہے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں. شکر یہ ہے کہ ہم اضافی طور پر تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، درود پاک ہے، لوگوں سے خیر کی بات ہے، جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لیے بھی صرف ہوں. یہ ہے وہ شکر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. لیکن شیطان کہہ رہا ہے ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اب اللہ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے، قال، اللہ فرماتا ہے اخرج، نکل جا، یہ بھی امر ہے، اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. اللہ فرما رہا ہے نکل جا، منہا، یہاں سے، مذعوما مدحورا، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. مذعوما مدحورا دونوں کا معنی ہے ذلیل اور دھتکارا ہوا، مترادف ہیں، ہم معنی لفظ ہیں. مذعوما ذلیل ہو کر، مدحورا اور دھتکارا ہوا تو ہو کر نکل جا. اور اللہ فرما رہا ہے لمن تابعک، جس نے پیروی کی تیری، منہم، ان میں سے، یعنی میرے بندوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، تو لأملأن، نون تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، اور ملا یملا کا معنی ہوتا ہے بھر دینا. لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، سب میں سے. اگر سارے ہی ناشکرے ہو جائیں تو میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تجھے چھٹی ہے، تو انسانوں کو بہکاتا رہے، جو میرے لوگ ہوں گے وہ تیرے ہتھیار، تیرے بہکانے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ،
اب آدم کریم اور اما حوا کی اس کیفیت کا بیان ہے. شیطان کے ساتھ ڈیبیٹ ختم ہوئی. وَيَا آدَمُ واو کا معنی اور یا آدم اے آدم اسکن تم سکونت اختیار کرو. انتا تم وزوجک اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کر لو الجنت جنت میں. فکلا بس تم دونوں کھاؤ. کل تم ایک کھاؤ. فکلا تم دو کھاؤ. فکلو تم سب کھاؤ. فکلا بس تم دونوں کھاؤ. من حیث شئتما جہاں کہیں سے بھی تم دونوں چاہو. شئتا تو ایک چاہے اور شئتما تم دو چاہو. اسی سے نکلا ہے ما شاء اللہ ان شاء اللہ. شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تو اسی سے فعل ماضی ہے اور اس سے ہے شئتما جہاں کہیں سے بھی تم چاہو. لیکن ولا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا. ہذہ الشجرہ اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہاں پر گندم کی بات نہیں ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے گندم کھائی، لیکن وہ شجر ممنوعہ تھا، اس کی کہیں قرآن میں ہمیں کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کیا تھا. ہذہ الشجرہ وہ درخت تھا. لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم گندم کو درخت کہتے ہیں، گندم کو درخت نہیں کہتے. درخت وہ ہوتا ہے جو اپنا قد کاٹ رکھتا ہے، جس کی جڑیں زمین پہ ہوتی ہیں، جو لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، لوگوں کو پھل فراہم کرتا ہے، اس کو شجرہ کہا جاتا ہے. تو شجرہ عربی میں ان چھوٹی چیزوں کو نہیں کہتے. تو شجر ممنوعہ ہے. فتکونا من الظالمین اگر تم اس کے قریب گئے تو فتکونا فاکبنا پس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین نقصان اٹھانے والوں میں سے. اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ سے کل اب آدم کریم اما حوا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا جنت میں. وہ شجر ممنوعہ کے قریب گئے تو ایک نبی کا شجر ممنوعہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز کے قریب جانا وہ اپنی کیا اتھارٹی رکھتا ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں عموماً کہ نبی سے بھی گناہ سرزاد ہو سکتا ہے. لیکن اہل سنت کا 14 صدیوں کا موقف یہ ہے کہ نبی سے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ نبی کا جو یہ اس طرح کا فعل ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی نیکیوں سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہے. انشاءاللہ کل اس کے اوپر گفتگو ہوگی، آگے مزید چلیں گے. اور ابلیس اور جو ہے اور جنات کے حوالے سے ہماری کوئی تھوڑی سی تشنگی باقی ہے کہ جنات ہیں کیا، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنی آیات مبارکہ آج پڑھی ان کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ خطاب بظاہر کن کو تھا؟ اہل مکہ کو. اہل مکہ جو ہے وہ آرگو کر رہے تھے کہ جی نبی آنا ہی تھا تو کوئی بہت بڑی چیز آ جاتی، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارا یہ دلیل دینا ٹھیک نہیں ہے. تمہیں بات گندم کی کہی جاتی ہے، تم جواب چنا دیتے ہو. جیسے ابلیس اور آدم کا معاملہ ہوا تھا کہ ابلیس کو کہا گیا سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں جی میں بہتر ہوں، بس سجدہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے. تمہاری بہتری اور نہ بہتری کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو جیسے وہ ذلیل ہوا تھا ایسے اہل مکہ تم بھی ذلت کی راہوں پر چل پڑے ہو. پیغام ربانی کو مان لو جو پیغام ربانی میرا نبی محمد مصطفیٰ تمہارے پاس لے کر آئے. اللہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تکریم انسانیت جو اللہ نے اپنی فرما برداری میں رکھی ہے، اللہ ہمیں اس تکریم انسانیت کی بحالی کی توفیق عطا فرمائے.